جڑ جائیں رب رسول سے. یہ نہ اتنا زیادہ الجھاؤ دنیا داری کی سیاستیں، چکر، کہانیاں، سٹوریاں، آنے جانے، معاملات، اتنا نہیں. جتنا دنیا کو منانے کے لیے نکلتے ہو نا، اتنا 20 منٹ کبھی مصلی پہ بیٹھو نا تو رب تو راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا کرتا ہے. اللہ راضی ہو جائے. اپنی طبیعت نظریاتی بنائیں، سوچیں نظریاتی، ذہن بنائیں کہ جو میرے نصیب کا ہے وہ کہیں اور نہیں جائے گا، وہ میرے گھر آئے گا، کچھ چھین کے لے جا سکتا. ذہن بنائیں کہ ہم نے سارا کچھ یہی نہیں کرنا. ہمارے لیے ہمارے رب نے جنت میں بڑے بڑے مکانات تیار کیے، بڑے بڑے. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ پنجابی چاہ کہتا ہے تو کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے گا، کہتے ہیں نا تو سوچیا بھی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ بخاری مسلم ہے. فرمایا رب نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا. رب وہ شانیں تمہیں جنت میں عطا کرے گا. من چاہی مرادیں. آخری بات سنیں، کسی بھی بزرگ کے جب آپ عرس پہ آتے ہیں نا، کوئی بھی بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، تو آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی سب بزرگوں میں مشترکہ، تمام بزرگان دین میں جتنے بھی اللہ کے کامل بزرگ ہوئے تمام میں، کہ وہ نہ اللہ سے جڑے رہے. اللہ سے آپ کو بڑا کم ایسا ملے گا کہ کسی بزرگ نے کوئی دنیاوی لحاظ سے، دنیا داری کے لحاظ سے لوگوں کو. لیکن ہمارے ہاں لوگ نعرہ لگاتے ہیں. یہ نعرہ برا نہیں کہ میں سڑکیں ٹھیک کرا دوں گا، میں یہاں صاف پانی کا بندوبست کرا دوں گا، یونیورسٹی قائم کراؤں گا. یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بہترین کام ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن بزرگان دین جو نظریہ دیتے تھے نا، وہ پتہ کیا تھا؟ وہ سڑکیں تعمیر کرانے سے زیادہ توجہ کرتے تھے انسانوں کی تعمیر کرانے پر. آپ بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کب نعرہ لگایا تھا کہ مکے میں اتنی یونیورسٹیاں بنائیں گے، یہ فلانا فلانا روڈ فلانی فلانی جگہ میں لا دیں گے؟ یہ نعرہ لگایا حضور نے؟ حضور نے تو نعرہ لگایا تھا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں. اعلیٰ ترین اخلاق، اعلیٰ ترین. اگر اخلاق نہ بلند ہوں تو لوگ ماسٹر کی ڈگری لے کے بھی آ جائیں تو پھر بھی خود غرض ہو کے نکل جائیں. اخلاقی تربیت نہ ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کسان کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سوچتا پتہ کیا ہے کہ میں پیسے دے کے بناؤں. وہ پھر بھی کسی غریب کی داد رسی کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا 2000 کی پرچی کاٹو گے تو پھر میرے پاس آؤ گے. وہ 10 مریض بھی مفت چیک نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، کیونکہ نظریاتی نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اخلاقی بلندی کی بات کی. ہمارے صوفیاء اخلاقی بلندی کی بات کرتے، اخلاقی کردار کی. میں نے بات ختم کرنی ہے. ان کا نا ایک ذوق تھا، وہ رب کے بندے سمجھ کے لوگوں سے پیار کرتے، اور ان کا بڑا دل کرتا کہ یہ بندہ اللہ والا. حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے نا، نوجوان کو، تو رو پڑتے. لوگ کہتے حضور کیوں روئے؟ فرمایا میرا دل کرتا ہے یہ کلمہ پڑھ جائے. کہتے یا اللہ اسے توفیق دے دے، اتنا سونا بنا کے دوزخ میں ڈالے گا، اسے توفیق دے دے یہ مسلمان ہو جائے. لوگوں کی اخلاقی، تاکہ وہ لوگ نہ بچ جائیں جہنم سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح ایک شخص نے آگ جلائی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ ان کو روکتا تھا کہ نہ جاؤ گر جاؤ گے. فرمایا میں بھی تمہیں روکتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو، جہنم میں چلے جاؤ گے. اخلاقی بلندی ہمارے صوفیاء کا مین کام تھا. وہ لوگوں کے کردار بلند کرنا چاہتے تھے. ان کی صوفیاء، جب آپ لفظ بولتے ہیں نا صوفیاء، تو معنی ہوتا ہے میٹھا بولنے والے، معاف کرنے والے، پیار کرنے والے. درویش بیٹھے تھے تو خانقاہ میں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے روٹی مانگی. تو جو لنگر پہ موجود لوگ تھے، ہم اپنی زبان میں لانگری کہتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت جی یہ نماز پڑھنے آتا نہیں، اسی علاقے کا ہے، روٹی کھانے آ جاتا ہے، نماز پڑھنے آتا کوئی نہیں. حالانکہ نماز کی کتنا ضروری کام ہے نماز. لیکن رب کے بندے نے جو جواب دیا وہ بڑا سمجھنے والا ہے. وہ کہنے لگے چلو دے دو روٹی، اگر اللہ بے نمازی کو دے دیتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر رب بے نمازی کو روٹی دیتا ہے تو چلو تم بھی. اور بزرگوں کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو روٹی کھانے اور مانگنے والا رو پڑا، کہنے لگا حضور معاف کر دیں،
آج کے بعد روٹی کھانے نہیں آؤں گا، میں خانقاہ پہ نماز پڑھنے بھی آیا کروں گا۔ آپ کی اخلاقی بلندیاں جب عروج پہ ہوں گی تو پھر نا ہمیں پیروں کی کرامت نہیں سنانی پڑے گی، پیروں کی کرامت نہیں سنانی پڑے گی گھر جا کے۔ اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا نا بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پڑوسی کی اماں بھی کہے گی پتر انہوں بھی اوتھے لے جائے، انہوں بھی مرید کرا لیا۔ لیکن اگر آپ گھر جا کے بیوی کو گالی دیں، معاذ اللہ بری بات کریں، تو وہ فوراً کہے گی اے دسیا تینوں پینا، اے سبق پڑھنا ہے استاداں کو۔ تو آپ کا عمل ہی تبلیغ ہے، وہ آپ مثبت کرا لیں اپنے مشائخ کے حق میں یا منفی کرا لیں۔ اخلاقی بلندی ہی بنیادی کام ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک اس آستانے کو آباد فرمائے۔ سنیں جی، سنیں، محفل جاری ہے۔ میں نے آتے ہی کہا تھا کہ جو بندہ بھی اللہ رسول کی بات کرے وہ قیمتی ہوتا ہے، نظریاتی ہونا چاہیے۔ اب ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے، دین کی بات سنیں۔ جو بھی صحیح العقیدہ بندہ بات کر رہا ہو، آپ لوگ تشریف رکھیں جی میرے لیے، میں چلا جاؤں گا، میں نے انی رات دی لوڑ ہے۔ آپ سب لوگ اطمینان سے بیٹھیں، اور مجھے سیکیورٹی کی بھی زیادہ ضرورت نہیں، میرے نال پیار ہی کر دیں سارے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ آپ اپنا پروگرام جو ہے اس کو ضرور جاری رکھیں جی، شروع کریں۔